یہ روایت ذکر کرتے ہیں کہ ان رجلا شکا الی الحسن البصری الجدبہ، کہ ایک آدمی نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خشک سالی کی، قحط سالی کی شکایت کی کہ قحط سالی ہے، آپ کوئی ہمیں وظیفہ بتائیں۔ تو آپ نے اسے فرمایا کہ استغفر اللہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو فرمایا کہ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے آ کر فقر کی شکایت کی کہ غربت ہے، ہاتھ تنگ ہے، آپ کوئی وظیفہ عطا فرمائیں۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے بھی وہی وظیفہ بتایا، فرمایا استغفر اللہ، فرمایا استغفار کیا کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ تو پھر ایک اور آیا تو اس نے آ کر یہ کہا کہ ادعو اللہ ان یرزقنی ولدا، کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے، بے اولاد تھا، تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ آپ نے اسے بھی فرمایا کہ استغفر اللہ، استغفار کیا کرو، اللہ تمہیں اولاد عطا کرے گا۔ تو پھر چوتھا، تو اس نے کہا کہ آپ کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میرا باغ جو ہے وہ خشک ہو گیا ہے اور اس پر پھل نہیں لگے ہیں، اور میری معیشت کا دار و مدار اسی باغ پہ ہے، اگر اس پر پھل نہ لگے تو میرا بڑا معاشی نقصان ہو جائے گا، آپ کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میرا باغ جو ہے وہ ہرا بھرا ہو جائے۔ تو آپ نے اسے بھی فرمایا کہ استغفر اللہ، کہ آپ اللہ سے استغفار کریں۔ اب یہ ساری باتیں جو مختلف اوقات میں اور مختلف مواقع پر لوگ آتے رہے اور اپنے مسائل آپ سے جو ہے وہ ڈسکس کرتے رہے، آپ ان کا حل بیان فرماتے رہے، تو جو آپ کے تلامذہ تھے، آپ کے شاگرد تھے، وہ روزانہ جو ہے یعنی ایک مسئلہ اور پھر اس کا علاج اپنے استاد محترم کی زبان سے جو ہے وہ سنتے تھے۔ اب ان کے ذہن میں سوال ابھرا کہ یہ ہر چیز کا ایک ہی علاج ہے، تو یعنی جو بھی آتا ہے اس کا مسئلہ مختلف ہوتا ہے، اور آپ جو علاج بتاتے ہیں تو وہ ایک ہی ہے، استغفار۔ تو کسی نے اولاد کے بارے میں کہا تو استاد محترم نے جواب یہی دیا، استغفار کریں۔ کسی نے اپنے باغ کے خشک ہونے کی شکایت کی تو علاج یہی تھا کہ استغفار کریں۔ اگر کسی نے کہا کہ آپ جو ہے یعنی وظیفہ بتائیں کہ قحط سالی ہے، تو پھر بھی فرمایا کہ اللہ سے استغفار کریں۔ اور اگر کسی نے کہا غربت ہے، ہاتھ تنگ ہے، تو فرمایا استغفار کریں۔ تو ایک دن پھر انہوں نے پوچھ لیا کہ یہ لوگ مختلف مسائل لے کر آتے ہیں، اور ہم نے دیکھا سنا کہ آپ جو ہے ہر ایک کو استغفار کرنے کا ہی مشورہ دیتے ہیں، تو کیا ہر مسئلے کا حل استغفار ہے؟ تو آپ نے یہ کہاں سے لیا ہے؟ تو استاد محترم نے قرآن مجید کی 3 آیات بینات پڑھی، سورہ نوح کی، اور انہوں نے فرمایا کہ ان اللہ عز و جل یقول فی سورۃ نوح، فرمایا کہ یہ جو علاج میں بتا رہا ہوں اپنی طرف سے گھڑ کر نہیں بتا رہا، کہ تنگ دستی کا علاج استغفار ہے، باغ کی خشکی کا علاج فرمایا استغفار ہے، اولاد نہیں ہے تو علاج کیا ہے؟ استغفار ہے۔ فرمایا کہ یہ میں خود گھڑ نہیں رہا، بلکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھا، تو اس سے جو کچھ میں نے سیکھا اس کی روشنی میں جواب دے رہا ہوں۔ تو پھر آپ نے وہ آیات بینات تلاوت فرمائی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نوح میں ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت نمبر 10، 11، 12، آپ نے یہ آیات بینات تلاوت فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فرمایا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ تو اس میں جو ہے یعنی مغفرت کی بشارت ہے کہ تم استغفار کرو اللہ سے، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور پھر اگلی آیت میں دنیاوی خوشحالی کا تذکرہ کیا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ استغفار کی جو برکات ہیں وہ بے شمار ہیں، گناہ بھی اسی کے ذریعے سے معاف ہوتے ہیں، اور دنیاوی خوشحالی بھی اسی سے جڑی ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ وہ اللہ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش نازل فرمائے۔ تو بارش ہی جو ہے یعنی اس کائنات کی خوشحالی کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر وقت پر بارش آ جائے
تو دنیا خوشحال ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بارش کیسے آئے گی اور خشک سالی کات سالی کیسے دور ہوگی؟ تم اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ تم پہ موسلا دھار بارش برسائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ پھر اگلی آیت کو تلاوت فرمایا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا، مال و اولاد کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یعنی تم استغفار کرو گے تو اللہ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ تو مال و اولاد فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے استغفار کے ساتھ جوڑ رکھی ہے۔ تو جو استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مال بھی عطا فرماتا ہے، اسے اولاد بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بنائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا۔ تو یہ چیزیں خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہیں کہ جو ہے یعنی نہریں اگر جاری ہو جائیں اور بغیر کسی زیادہ خرچ کے آدمی اپنے فصلات کو اور اپنے باغات کو سیراب کرے تو یقیناً وہ آدمی خوشحال ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیاوی خوشحالی فرمایا یہ بھی استغفار کے ساتھ ملتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ نسخہ کس نے دیا؟ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے کہا کہ میں نے خود گھڑ کر نہیں دیا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے تم استغفار کرو تو میں تمہارے گناہ بخشوں گا، تم استغفار کرو آسمان سے موسلا دھار بارش برسا کے قحط سالی کو ختم کروں گا، تم جو ہے یعنی استغفار کرو تمہیں مال عطا کروں گا، تم استغفار کرو تو تمہیں بیٹے دوں گا، تم استغفار کرو تو تمہارے باغات جو ہے وہ بہتر کر دوں گا اور نہریں جاری کر دوں گا۔ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے خود اپنے کلام کے اندر رکھ دی ہوئی ہیں، لہذا قیامت تک کے لیے یہ نسخے ہیں، اور وہ ایسے نسخے ہیں فرمایا کہ جن میں شک کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو یہ خواہ گناہ بخشوانے ہوں یا دنیاوی خوشحالی، فرمایا استغفار کرتے جاؤ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو اب یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیاوی مسائل میں گھرا ہے اور الجھنوں کا شکار ہے، معاشی بحران کا شکار ہے، اسے صحت کے مسائل ہیں، اسے جو ہے اولاد کے مسائل ہیں، اور اسی طرح اسے سکون کے اور نفسیاتی مسائل ہیں، تو فرمایا کہ وہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ یہ سارے مسائل استغفار کی برکت سے حل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔